محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشنی ٹی وی. روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. تلنگانہ کے غریب عوام کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے چلائی جانے والی فلاحی اسکیمات بے مثال. ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی انہوں نے عوام و نمائندوں کی موجودگی میں CMRF شادی مبارک و کلیانہ لکشمی درخواستوں پر کی دستخط. چائنیز لون ایپ کے دھوکے کے سبب خودکشی کرنے والے شخص کے افراد خاندان نے کی MLC کے کویتا سے ملاقات و مدد کی اپیل، جس میں مرحوم کے افراد خاندان کی مکمل ذمہ داریوں کو کیا انہوں نے قبول. تلنگانہ جامعۃ الحفاظ نظام آباد کی خدمات بے مثال. شہر کے معززین، علماء دین، قائدین و فلاحی تنظیموں کے ذمہ داروں نے کیا اظہار خیال. ہندوستان کے بیسٹ IT منسٹر کے ایوارڈ پر وزیر KTR کو MLA بیکارا گنیش گپتا نے دی مبارکباد. سہارا ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے مفت ہومیوپیتھی کیمپ کا کامیاب انعقاد. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے ویلپر منڈل کے مقام پر واقع اپنے رہائش گاہ میں دیگر عوامی نمائندوں کے ذریعے فراہم کردہ درخواستوں پر دستخط کر کے اسکیمات سے استفادہ کرنے کی اپیل. ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے ویلپر منڈل کے مقام پر واقع اپنے رہائش گاہ میں بالکنڈہ حلقہ اسمبلی سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندگان سے منسلک کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم CMRF درخواستوں پر دستخط کی. اس موقع پر بالکنڈہ، مورتاڑ، کمرپلی، بھیمگر، ایرگٹلا، مینڈورا، موپکال، ویلپور منڈلوں سے تعلق رکھنے والے سرپنچ، MPTC، ZPTC نے ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کے قریب رہ کر ان مستحقین سے وابستہ درخواستوں پر دستخط کروانے کے بعد ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں مختلف اہم ترین ترقیاتی و فلاحی اسکیمات کو کامیابی کے ساتھ رویہ عمل میں لا کر تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فائدہ پہنچانے کا اظہار کرنے پر مختلف منڈلوں سے متعلقہ عوامی نمائندوں نے ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کی شالپوشی و گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی. تلنگانہ جامعۃ الحفاظ شاخ نظام آباد کی جانب سے علماء دین کے لیے فلاحی خدمات عروج پر. حادثے سے 2-4 علماء دین کو پہنچائی مالی مدد. غریب لڑکی کی شادی کے لیے دی مالی امداد و ماہانہ مستحقین میں اشیاء ضروریات کی فراہم کی خدمات جاری. شہر کے معززین نے تقریب میں کی شرکت و تنظیم کی خدمات کی ستائش. تلنگانہ جامعۃ الحفاظ کی جانب سے تقریب 1 سال سے مستحق عوام و علماء دین کو مالی و ضروری اشیاء کی مدد فراہم کی جا رہی ہے. اسی طرح ان کی جانب سے اس ماہ میں حیدرآباد میں ایک علماء دین جو حادثے سے 2-4 ہونے پر حیدرآباد پہنچ کر ان کی جانب سے مالی امداد فراہم کی گئی اور ایک غریب لڑکی کی شادی میں 40,000 روپے کی مالی مدد فراہم کی گئی. اور آج ان کی جانب سے صدر تنظیم حافظ واجد نواز اور معتمد وسیم احمد خان کی قیادت میں ہر ماہ کی طرح مستحق افراد میں راشن کی تقسیم تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی مولانا خضر احمد خان، صدر حج سوسائٹی نظام آباد،
مولانا اسماعیل عارف، جامعۃ العلماء نظام آباد معتمد مولانا شاکر قیوم، رکن سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی افضل تجان، صدر عیدگاہ قدیم و جدید افضل خان، مجلسی کارپوریٹر محمد مستحسن، صدر نظام آباد ہیکرز ایسوسی ایشن و مجلسی کارپوریٹر محمد علی باغبان و دیگر نے شرکت کی اور ذمہ داران تنظیم کی خدمات کی ستائش کی و ان کی ہمت افزائی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج یہاں تلنگانہ جمعیت الحفاظ کے دفتر پر تمام ہی شہر کے معززین اور علماء کرام کی نگرانی میں انہی کی رہبری پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کے اندر ماہانہ راشن کی تقسیم کا جو سلسلہ گزشتہ 1 سال سے چل رہا ہے لاک ڈاؤن کے ایام سے ہی، اور اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے، مستقل کرتے ہوئے، مسلسل کرتے ہوئے تلنگانہ جمعیت الحفاظ کے صدر حافظ واجد نواز، جنرل سیکریٹری جناب وسیم احمد خان اور پھر دیگر تمام ہی اراکین اس سلسلے میں متحرک ہیں۔ الحمدللہ آج تلنگانہ جمعیت الحفاظ کے زیر اہتمام ایک ملی کیمپ منعقد ہوا، جس میں جمعیت الحفاظ تلنگانہ نے غریب اور مستحقین لوگوں تک اناج راشن کی جو تقسیم کی، اس موقع پر انہوں نے مجھے اور ہمارے کارپوریٹر محتسن صاحب کو اور علی صاحب کو اور ایم بی میکینک صاحب کو، ہمارے افضل بھائی کو مدعو کیا۔ میں جمعیت الحفاظ تلنگانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ پچھلے 1 سال سے یہ لوگوں کی تنظیم بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے، جو قابل ستائش ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو دائم قائم رکھے اور اسی طریقے سے ان سے یہ جو کام لیتے رہے۔ سہارا ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن سوسائٹی نظام آباد کی جانب سے محلہ پھلانگ میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد۔ سہارا ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن سوسائٹی نظام آباد، جو گزشتہ کئی سالوں سے نظام آباد کے مختلف مقامات پر فلاحی و تعلیمی میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح آج جن کی جانب سے سرکاری اسکول محلہ پھلانگ میں مفت ہیمیوپیتھی ہیلتھ کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی TRS کارپوریٹر اکبر حسین نے شرکت کی اور نوجوانوں کی اس بے لوث خدمات کی ستائش کرتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کی۔ اس تقریب میں صدر تنظیم الیاس حسین، امیر رشید، نواز رشید، کمال، نعمان و دیگر موجود تھے۔ اسی طرح اس تقریب میں TRS اقلیتی صدر نوید امجد خان، ڈویژن انچارج و دیگر موجود تھے۔ آج محلہ پھلانگ وارڈ نمبر 46 میں سہارا ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام فری ہومیوپیتھی ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ اس کے صدر علی جناب محمد الیاس خان صاحب ہے، ان کی زیر سرپرستی میں کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ یہ سوسائٹی کئی دنوں سے کئی ایسے ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے خدمات انجام دے رہی ہے، اور محلہ پھلانگ کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے نیک توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ امپائر کنسٹرکشن بلڈر اینڈ ڈیولپر دفتر کا بودھن روڈ پر میئر نیتو کرن و ڈپٹی میئر ادریس خان، صدر مجلس شکیل فاضل و انچارج کارپوریٹر سید ذکی الدین کے ہاتھوں شاندار پیمانے پر افتتاح۔ شہر نظام آباد میں معیاری تعمیرات اور عوام کی تمناؤں اور چاہتوں کے مطابق مکانات، اپارٹمنٹس، کمرشل بلڈنگ و دیگر تعمیرات کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کے ذریعے زمینات و مکانات کی خرید و فروخت کے لیے ایک بھروسے مند نام امپیریل کنسٹرکشن بلڈر اینڈ ڈیولپرز بودھن روڈ نظام آباد کا شاندار افتتاح آج میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان، صدر مجلس شکیل فاضل و مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر سید ذکی الدین کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر شاپ مالک شیخ محمود، محمد شاد اللہ، سید یونس علی نے تمام کارپوریٹرز و ریئل اسٹیٹ تاجرین کا خیر مقدم کیا۔ اس افتتاحی تقریب میں کارپوریٹر محمد علی باغبان، محمد مستحسن، محمد ریاض احمد، محمد منور علی، میر ارشاد علی سمیر، محمد نصیر، افسر بیگ، شیخ سلیم، صدر عیدگاہ و قبرستان افضل خان و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہندوستان کے بیسٹ IT منسٹر کے ایوارڈ پر وزیر KTR کو MLA بیگالا گنیش گپتا کی مبارکباد۔ رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالا گنیش گپتا نے ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی مسٹر KTR کو ہندوستان کا بیسٹ IT منسٹر ایوارڈ حاصل ہونے پر خصوصی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے جس امید کے ساتھ انہیں IT منسٹر کے باوقار عہدے پر فائز کیا، منسٹر KTR نے 100% کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد شہر کو تیز رفتار IT ہب بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ حیدرآباد شہر کو ہندوستان کا سب سے بڑا
IT मरकज बनाने के अलावा रियासत तेलंगाना के कई अजला में आई हब कायम करते हुए आला तालीम याफ्ता लड़के लड़कियों को रोजगार के राह हमवार की जा रही है। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने निजामाबाद में IT हब की मंजूरी व क़याम अमल में लाने पर रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर KTR से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना हर शुबे हयात में हिंदुस्तान भर में मिसाली साबित हो रही है। रियासत तेलंगाना की स्कीमात को दूसरी रियासतों में अमलावरी पर मजबूर कर दिया गया है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर KTR ने दुनिया भर की मशहूर मारूफ कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में शाखे कायम करने के सिलसिले में कामयाबी तरकीब दी है। रियासत तेलंगाना में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेज रफ्तार तरक्की कर रही है, जिसका सहरा मिस्टर KTR के सर जाता है। हिंदुस्तान के बेस्ट IT मिनिस्टर के अवार्ड पर बीगाला गणेश गुप्ता ने दिली मुबारकबाद पेश की। सऊदी अरब में 13 अप्रैल को रमजानुल मुबारक चांद, 13 मई को ईद उल फितर, माहिरीन ने माह सियाम और ईद उल फितर की पेशगोई की। सऊदी अरब में एक माहिर फल्कियात और अल क़सीम यूनिवर्सिटी में जोग्राफिया व मौसमियात के प्रोफेसर अब्दुल्ला अल मसनद ने 1482 हिजरी की माह सियाम और ईद उल फितर के बारे में पेश गोई की है। इनका कहना है कि इनके हिसाब में इस साल शाबानुल मुअज़्ज़िम 30 दिन का होगा। मक्का मुकर्रमा की अफ़ के मुताबिक 29 शाबान को चांद सूरज से 26 मिनट कबल गुरूब हो जाएगा। माइक्रो ब्लैकिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करदा एक पोस्ट में 30 शाबान को सुबह 5:31 पर सूरज और चांद का मिलाप होगा। इसके साथ मंगल 13 अप्रैल को रमजानुल मुबारक का चांद नजर आएगा। 29 रमजानुल मुबारक का चांद मक्का की इफ़क़ के मुताबिक सूरज से 12 मिनट कबल गुरूब होगा। सूरज और चांद के दरमियान मिलाप इसी रात 10 बजे मुमकिन है, मगर मगरिबी इफ़क़ पर चांद नजर नहीं आएगा। इस तरह रमजानुल मुबारक 30 दिन का होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में ईद उल फितर 13 मई जुमेरात को होगी। जिले कामरेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने पेटलम के ज़रई मार्केट यार्ड में सहाफ़ियों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। जिले कामरेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने पेटलम के ज़रई मार्केट यार्ड में सहाफ़ियों का इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि बांसवाड़ा में BJP पार्टी की जानिब से मुनक़्क़िद करदा इजलास में रियासती वज़ीर आला और रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद और रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने की जो नाजिबा हरकत की हरकत से बाज आ जाए, वरना मुकामी अवाम तुम्हें राह रास्ते पर लाने का इजहार करते हुए बताया कि निजामाबाद के अवाम अपने मसाइल के हल और निजामाबाद की तरक्की के लिए D अरविंद को मुंतखब किए हैं, लेकिन अवामी मसाइल को छोड़कर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। और इसी तरह से रियासती सदर बंडी संजय भी इस नक्श कदम पर चलते हुए अवाम की तरक्की को नजरअंदाज कर रहे हैं। और बंडी संजय जो भी बात करते हैं वो झूठ पर मुबनी होता है, सच्चाई से इसका दूर तक कोई भी वास्ता नहीं होता। रवैये में तब्दीली लाए बसूरत मुकामी अवाम सही वक्त पर सही फैसला करके राह रास्ते पर लाने का इंकशाफ किया। बीजेपी अध्यक्ष స్థాయిలో ఉండి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని బట్టేబాజు అనడం ఎంతవరకు సమంజసం? ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా మీరు మాట్లాడిన మాటలు అందరూ కూడా విన్నారు. మీరు మాట్లాడడం కానీ, నిజామాబాద్ ఎంపీ మాట్లాడడం కానీ, ఈ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కామారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షురాలు మాట్లాడడం కానీ ఈ జిల్లా ప్రజలు, రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ కూడా విన్నారు. మీ మాటలు చూసి అసహించుకుంటున్నారు. ఇప్పటికైనా మీరు మాట తీరు మార్చుకోకపోతే ప్రజలే మీకు బుద్ధి చెప్పాల్సినటువంటి సమయం వస్తుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ सोशल मीडिया पर अब कड़ी नजर, मरकज के नए गाइडलाइंस जारी। मरकजी हुकूमत ने सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर आने वाले पोस्टों को काबू करने की अपनी हिकमत अमली के तहत नए गाइडलाइंस जारी की है। मरकजी हुकूमत ने टेक कंपनियों पर गलबा हासिल करने के लिए एक नया डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया है। मरकज ने इंटरनेट पर मुबनी OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। मरकजी वजीर IT रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर वसी पैमाने पर तबादला ख्याल हुआ है। 25 फरवरी को जारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 कवायद के मुताबिक हुकूमत या कानूनी अहकामात के बाद जल्द अज जल्द
قابل اعتراض مواد کو ہٹا دینا ضروری ہوگا۔ وزیر روی شنکر نے کہا کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو عدالت یا حکومت کے حکم کے مطابق نامناسب تبصرے یا ٹویٹ کرنے والوں کی تمام تفصیلات جاری کرنا ہوگا۔ وزیر نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد ملک کی سیاست، سلامتی، خارجہ پالیسی کو برقرار رکھنا، فحش مواد کو فروغ دینے سے روکنا ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے لیے ایک شکایت کے ازالے کا طریقہ کار واضح کیا جا رہا ہے۔ وزیر روی شنکر نے بتایا کہ شکایتی افسر کی جانب سے 24 گھنٹوں کے اندر معاملہ درج کر لیا جائے گا اور 15 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی تصاویر اپلوڈ کی جن میں خواتین کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہو تو ان تصاویر اور پیغامات کو ان کی شکایت کے 24 گھنٹوں کے اندر حذف کر دینا چاہیے۔ ان قریب برقی صارفین کی تفصیلات فون پر دستیاب۔ تلنگانہ اسٹیٹ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے جڑی مٹلا کے صنعتی علاقے میں تجرباتی اساس پر اسمارٹ گریڈ پروجیکٹ پر کامیابی کے ساتھ عمل و درآمد کرنے کے ساتھ اب برقی صارفین کو ان کے موبائل فونز پر ہر روز ہونے والے برقی کے استعمال پر ریئل ٹائم الرٹس حاصل ہوں گے۔ اس کمپنی کی سینٹرل الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے ستائش کی ہے، جس کے عہدیداروں نے جڑی مٹلا صنعتی علاقے کا دورہ کیا اور اس پروجیکٹ پر کامیابی کے ساتھ عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت TSSPDCL نے 8,800 گھریلو اور صنعتی علاقوں میں موجودہ میٹرز کی متوازی اسمارٹ میٹرز نصب کیے ہیں۔ ان اسمارٹ میٹرز میں ہر ایک کو ایک سم سے مربوط کیا گیا ہے، جو نہ صرف صارفین کو تفصیلات فراہم کرے گا بلکہ TSSPDCL کو بھی ان کے کنٹرول روم اور سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن کو بھی تفصیلات فراہم کرے گا۔ عہدیداروں نے کہا کہ اب ہم ان میٹرز سے صرف ریئل ٹائم الرٹس حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمارٹ میٹرز دانش مندی کے ساتھ برقی استعمال کرنے میں صارفین کے لیے معاون ہوں گے، کیونکہ انہیں ان کے موبائل فون پر برقی استعمال کے الرٹس حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وولٹیج سطح بھی معلوم ہوگی۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ صارفین اس سے گھنٹے کی اور روزانہ کی تفصیلات سے واقف ہو سکتے ہیں، جس کے اساس پر وہ ضروری اقدامات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں میٹرز میں تحریف کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور کہا کہ جڑی مٹلا کے صنعتی علاقے کو تجربے کے لیے اس کے لیے منتخب کیا گیا کیونکہ اس میں گھریلو اور صنعتی صارفین کی بڑی تعداد۔ بیرکور میں کوآپشن ممبر عارف کی نگرانی میں پوچرام کالونی میں TRS رکنیت سازی مہم کو کامیابی کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بیرکور میں کوآپشن ممبر عارف کی نگرانی میں TRS رکنیت سازی مہم پوچرام کالونی میں انعقاد عمل میں لانے پر مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے لوگ عوام جوق در جوق TRS پارٹی کی رکنیت حاصل کرنے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی اہم ترین قیادت میں مختلف ترقیاتی و فلاحی اسکیمات کے تحت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والوں کو فوائد پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی کی حرکاتی خدمات سے متاثر ہو کر مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے خواتین و نوجوانوں کی بھاری تعداد TRS رکنیت سازی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے ہوئے TRS رکنیت حاصل کرنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ منڈل میں 6,000 رکنیت سازی اندراج پروگرام کے تحت فی الحال 10,000 سے زائد رکنیت سازی اندراج کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی حکومت اور ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی کی جانب سے جاری مختلف ترقیاتی فلاحی اسکیمات سے عوام بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہوئے TRS حکومت کو مزید مستحکم بنانے میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن قائدین کی جانب سے KCR حکومت پر بے بنیاد الزامات عائد کرنا انہیں زیبا نہیں دیتا، کیونکہ حکومت ہمیشہ عوام کے تعلق سے فکر مند رہ کر ان کی ترقی ہی ان کا اولین مقصد ہونے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں مائنارٹی ٹاؤن پریزیڈنٹ محسن، وارڈ ممبر فیروز، بابا، خلیل، خواجہ و دیگر نے شرکت کی۔ واٹس ایپ صارفین ہر ماہ کتنے میسیجز اور کال کرتے ہیں، حیران کن ڈیٹا جاری۔ واٹس ایپ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس کے 2 ارب سے زائد صارفین ہر ماہ 100 ارب واٹس ایپ پیغامات بھیجتے ہیں اور روزانہ 1 ارب سے زائد کالز کی جاتی ہے۔ واٹس ایپ نے کہا کہ ہم اینڈ ٹو اینڈ
एंकरेशन के साथ आपकी राजदारी के पाबंद है और रहेंगे हमेशा और हमेशा के लिए। व्हाट्सएप के 12 साल मुबारक हो। ख्याल रहे कि हाल ही अमेरिकी वेबसाइट टेक क्रंच ने दावा किया कि जो सारिफिन व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को कबूल करने के हामी नहीं, इन सारिफिन का व्हाट्सएप अकाउंट 15 मई के बाद आर्जी बंद कर दिया जाएगा। वेबसाइट का कहना था कि 15 मई के बाद प्राइवेसी कबूल ना करने वाले सारिफिन व्हाट्सएप के पैगामात को नहीं पढ़ पाएंगे और न अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के जरिए कोई पैगाम भेज सकेंगे, जबकि अकाउंट मजीद 120 दिन बाद मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया जाएगा। जिले निजामाबाद अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम की निगरानी में शिरोमणि संत रविदास महाराज की 644वीं जयंती प्रोग्राम को संगम के दफ्तर में शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम की निगरानी में शिरोमणि संत रविदास महाराज की 644वीं जयंती प्रोग्राम को संगम के दफ्तर में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के साथ पहले मरहले के तौर पर संत रविदास महाराज की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज क़दर पेश किया गया। इस मौके पर बाहैसियत मेहमान खुसूसी की तौर पर शिरकत करने वाले मुत्तहदा जिले के SC/ST एडवोकेट एसोसिएशन सदर देवादास चांडक, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी M चंद्रशेखर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि संत रविदास एक गिरिजन चमार खानदान में इनकी पैदाइश हुई, लेकिन वो साधु संतोला की खिदमत से मुतासिर होकर समाज में बेहतर तब्दीली लाने के लिए कामयाब तरीन कोशिशें करने के साथ गिरिजन तबके को राह रास्ते पर लाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया और इनकी फ्राहम करदा खिदमत काबिल तारीफ करार दिया। इस तरह से इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के सेक्रेटरी मचल श्रीनिवास एडवोकेट ने कहा कि मशहूर मारूफ शख्सियत संत रविदास की जानिब से बताए गए राह पर तमाम अफराद बिला लिहाज मजहब व मिलत शिरकत करते हुए इंसान को इंसान की तरह देखने पर मुबनी तालीमात पर अमल करने का इजहार किया। संत रविदास जी की जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जयंती की शुभकामनाएं देते हुए संत रविदास जी के जीवन के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। संत रविदास जी का जीवन, उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़ा और कुचला हुआ समाज यानी कि दलित समाज के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया है। उन्होंने एक छोटे से चमार वर्ग के परिवार में जन्म लिया। बाल्यावस्था से ही उनका जीवन बिल्कुल। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने रुद्र पुलिस स्टेशन इहाते चिमराजपल्ली देहात में शोर बेदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने रुद्र पुलिस स्टेशन के इहाते में चिमराजपल्ली देहात में शोर बेदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुआज़े के अवाम को चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद करते हुए कहा कि गाड़ियों पर सफर के दौरान ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करते हुए हादसे की रोकथाम करें और मोटरसाइकिल पर सफर के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी होने का इजहार करते हुए बताया कि धोखाधड़ी पर मुबनी इश्तिहारात पर भरोसा ना करें। इसी तरह से बैंक और ATM तफसीलात से मुतालिक किसी अजनबी फर्द को तफसीलात ना दे और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे शीटीम की खिदमत से अवाम इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए इस नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं 9490618029। इसी तरह से इन्होंने साइबर जराइम के ताल्लुक से शौर बेदारी हासिल करने की ख्वाहिश की और रॉन्ग रोड पर सफर करने, सिग्नल को तोड़ने, तेज रफ्तार ड्राइविंग करने के खिलाफ भी शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रुद्र पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर रविंदर, मौजे सरपंच गंगाराम, नायब सरपंच PCH गंगाराम, MPTC T हनुमंतराव, मुकामी अवाम ने शिरकत की। ఈ మన చిమరాజపల్లి విలేజ్లో గ్రామంలో మా కళా జాతర బృందానికి ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేసినటువంటి గ్రామ సర్పంచ్ గౌరవ సర్పంచ్ గారికి, గణేష్ గారికి మరియు గతంలో ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద మనుషులు చాలామంది ఉన్నారు, మీకు బాగా గుర్తెరుగు. గతంలో విలేజ్లలో భాగవతాలు అనేది జరగడం జరిగింది. అప్పట్లో మీ వయసులో ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో భాగవతం రకరకాల రామాయణం కానీ ఇతిహాసాలు ఏదైనా బుర్రకథలు భాగవతాలు విలేజ్లకు వచ్చేసి जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम की निगरानी में सफाई मजदूरों को लेबर कार्ड की फराहमी के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया।
ضلع نظام آباد کے اکھیل بھارتیہ صفائی مزدور سنگم کی نگرانی میں صفائی مزدوروں کو لیبر کارڈ کی فراہمی کے تعلق سے اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ABSMS سکھی وجے کمار نے کہا کہ صفائی مزدوروں کی انتہائی مشکل ترین زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں فوری طور پر لیبر کارڈ جاری کرنے کے ساتھ ریاستی حکومت و مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اسکیمات سے بھی فوائد پہنچانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تعمیر امکانہ میں کئی دنوں سے خدمات انجام دینے والے صفائی مزدوروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ریاستی و مرکزی حکومت کی عائد کردہ اسکیمات بھی ان تک نہیں پہنچائے جا رہے ہیں، جس سے ان کی معاشی حالت انتہائی ابتر ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے فوری طور پر صفائی مزدوروں کو لیبر کارڈ فراہم کرنے کے ساتھ ان کی زندگی میں خوشحال لانے کے لیے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سکھی وجے کمار، اسٹیٹ سیکرٹری چندتیا نرندر، سندیپ ٹاؤن سیکرٹری، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری M چندر شیکھر و دیگر نے شرکت کی۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کی ایک اور ہمدردی کی جیتی جاگتی مثال سامنے آئی۔ تفصیلات کچھ اس طرح۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کی ایک اور ہمدردی کی بہترین مثال سامنے آئی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع میڈچر پوچم پلی سے تعلق رکھنے والے چندر موہن چائنا لون اپلیکیشن سے لیے جانے والے قرض جات سے زائد انٹرسٹ ادا کرنے کے باوجود بھی چائنا لون اپلیکیشن کے جانب سے بار بار فون کرنے کے علاوہ مزید ہراسانی سے تنگ آ کر چندر موہن جنوری کے مہینے میں خودکشی کر لینے سے ان کی اہلیہ سریتا اور 3 دختران کی زندگی انتہائی ابتر ہونے کی TRS MLC کے کویتا نے اطلاع حاصل کر کے چندر موہن کے افراد خاندان کا تحفظ کرنے کا وعدہ کرنے پر ان کے مہلوکین خاندان نے آج حیدرآباد میں رہائش پذیر MLC کے کویتا سے ملاقات کرنے پر انہوں نے ان کو پرسہ دیتے ہوئے ہمت جٹانے کے ساتھ ان کے افراد خاندان کی کفالت کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اور ان کے تینوں دختران کو ملازمت حاصل کرنے تک مدد فراہم کرنے کا تعاون دینے پر سریتا کے ارکان خاندان نے MLC کے کویتا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ కట్టింగ్ 5 lakhs ఎక్కువనే కట్టినారు అది నాకు ఇంకా తెలియలేదు। తర్వాత ఆయన ఊరికి అట్లనే కట్టమని అడుగుతున్నారని వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసారు। అప్పుడు నాకు ఏంటన్నా ఇట్లా ఫోన్ వస్తుంది బావది, బావ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుందని మా అన్నని అడిగితే అప్పుడు అన్నా నేను కలిసి ఆ రోజు నైట్ అడిగితే అప్పుడు చెప్తున్నాడు ఇట్లా కట్టింది ఇట్లా అయింది అని। 5 లక్షలు కట్టింది కూడా ఫైనాన్స్ తీసుకుని ఇంట్రెస్ట్ మీకు లోన్ చాలా వస్తుందన్న కానీ తీరా వాళ్ళు తిట్టడం స్టార్ట్ చేసి అప్పుడు అందరికి ఇచ్చిన అన్న నా దగ్గరలో ఉంది అన్నిట్లో తిడుతురన్న బాగా చేస్తే బాగా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుందని చెప్తే అప్పుడు ఆ రోజు రాత్రి ఆరాధిస్తే అంతలోపే మా చుట్టాలందరికీ ఫోన్లు పోయినాయి। ఒక 1 వీక్ నుంచి అట్లనే బాధపడుతున్నాం అమ్మ। చుట్టాలందరికీ ఫోన్లు చేస్తూ మస్తు బాధ పెట్టేసారు వాళ్ళు। ఆ కట్టింది కూడా నాకు అసలు ఏం చెప్పలేము, కట్టింది చెప్తున్నారు। نظام آباد کے میرو بھون آدرش نگر میں میرو برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے ٹیلرز ڈے کا انعقاد عمل میں لانے پر مہمان خصوصی میاں نیتو کرن نے کی شرکت۔ ضلع نظام آباد کے میرو بھون آدرش نگر میں میرو برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے آج ٹیلرز ڈے کا انعقاد عمل میں لانے پر بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر میاں نیتو کرن شیکھر نے شرکت کر کے کہا کہ میرو برادری سے تعلق رکھنے والے عوام سے متعلقہ مسائل کو اربن رکن اسمبلی بیگارہ گنیش گپتا اور TRS MLC کے کویتا وہ چیف منسٹر کے علم میں لا کر فوری طور پر حل کرنے کا تعاون دیا۔ اس پروگرام میں میرو سنگم ضلع صدر پولکم گنگا کرشنا، سیکرٹری سوما ہنمنتا راؤ، شہری سیکرٹری دیوداس، مقامی کارپوریٹر گڑگر روہت، وینو دیوندر، رائے موہن، وجے بھاسکر، تلا شیوا، سنتوش و دیگر نے شرکت کی۔ ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఇన్ని నగ వేసుకున్నా ఏం వేసుకున్నా కూడా అందరితో మేపడదు। ఒక మనిషి కట్టుకోవద్దు, ఏదైతే ఒంటి మీద ఏదైతే ధరిస్తాడో బట్ట ధరిస్తాడో దాని నుంచే మనిషి యొక్క మూలాధారము। اختتام سے اب نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔
تلنگانہ کی غریب عوام کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے چلائی جانے والی فلاحی اسکیمات بے مثال۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی انہوں نے عوام و نمائندوں کی موجودگی میں CMRF شادی مبارک و کلیانہ لکشمی درخواستوں پر کی دستخط۔ چائنیز لون ایپ کے دھوکے کے سبب خودکشی کرنے والے شخص کے افراد خاندان نے کی MLC کے کویتا سے ملاقات و مدد کی اپیل، جس میں مرحوم کے افراد خاندان کی مکمل ذمہ داریوں کو کیا انہوں نے قبول۔ تلنگانہ جامعۃ الحفاظ نظام آباد کی خدمات بے مثال، شہر کے معززین، علماء دین، قائدین و فلاحی تنظیموں کے ذمہ داروں نے کیا اظہار خیال۔ ہندوستان کے بیسٹ IT منسٹر کے ایوارڈ پر وزیر KTR کو MLA بیکارا گنیش گپتا نے دی مبارکباد۔ سہارا ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے مفت ہومیوپیتھی کیمپ کا کامیاب انعقاد۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔